हेलो हेलो, हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज भाई। हाँ अरे हाँ, क्या वस्सलाम वालेकुम अस्सलाम को ना। हाँ बोल दे दिया। वस्सलाम समान होता। हमारा ही सलाम कॉपी करके दूसरों को देते हैं। अबे सलाम तुम्हारा भी होता है। चलो भैया ये जो सलाम है हम ही ने स्टार्ट किया था, अब उसको अबे कॉपी कर लिया तुम लोग ने। सुनो, जब तुम पैदा नहीं हुए थे हमारे खुतूत अभी में, इसकी हमारे दलील मान फतावे में लेंगे ये मेरे चीजें भाई, ये कहाँ पे दिखा लिखा दो। हुआ है सलाम, तो अभी दिखा दो हालत टाइट हो फतावा। जाएगी। हाँ फतावा रिजविया शरीफ में दिखाऊं तेरे को। बहुत सारी उन्होंने जगहों कहाँ पे से ऐसे नकल किया पता है? जब जवाब आते थे, सुन, जब अबे फतावा रिजविया शरीफ जब तू पैदा नहीं हुआ था, तेरी जमात भी जब पैदा नहीं आला हुई थी, हजरत भी नहीं उससे पैदा पहले हुए थे, ये तब का सलाम है। अस्सलाम तो हम वालेकुम उसी लिए, होता। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि तू तो कह वो रहा है कहाँ से कि लेके तू आए? कह रहा है। अबे तू कह रहा है कि हम कहते हैं, तेरे कहने से नहीं, आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऑडियो में फतावे तो में हमने देख। स्टार्ट किया था ना। अबे ऑडियो से क्या होता है, तूने कैसे अच्छा स्टार्ट चलिए कर ठीक, दिया? अबे चलिए जब कोई तू बात नहीं नहीं पैदा भाई। हुआ अब था उससे देखिए हर पहले से आदमी, चल रहा देखिए है। चोर कभी ये नहीं कहेगा आपने चोरी की है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल आपने चोरी किया है, फिर भी आप उसमें कह रहे कोई हैं कि दिक्कत नहीं। नहीं है, आपने कॉपी किया है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम आला हजरत के सूरह फतावे में फतेह की पहले से आयत पढ़े नंबर हुए 2 थे। का तर्जमा मेरे भाई मेरे को अच्छे से बता देंगे भाई आप, तो अल्लाह आपको अच्छा रखेगा। हाँ तो आप बता दीजिए। भाई हमने तो बता दिया आपको, एकदम हूबहू अभी पढ़ के आपने आला अभी हजरत का। फोन किया ना, अभी आपने फोन किया ना, तो अभी तो बात अभी फिर तक क्या बात आपके कीजिए भूत से शुरू बात से। हो रही थी? नहीं तो अभी अभी आपने दोबारा फिर फोन कट कर दिया, इसकी वजह आप नहीं बता सकते हैं। अब वो बेचारा भाई लाइन पे था, ऑडियो सुन रहा लंबी हो था। गई थी इसलिए काट दिया फोन। अच्छा, ऑडियो लंबी हो हाँ, जाएगी ज्यादा तो फोन लंबी हो काट जाएगी देंगे तो आप। वीडियो बनाने में मतलब भाई वो दिक्कत होती है ना, फोन में ज्यादा स्पेस है नहीं, इतना सब कुछ भरा अच्छा रहता है फोन में। हाँ, ठीक तो है, मैं तो ये कह रहा चलिए था कि आप सूरह लफ्ज। फतेह की आयत नंबर 1 में हाँ आला हजरत का जो माना है, तर्जुमा है कंजुल ईमान। उसमें कंजुल, आता आपका ये है कि कंजुल बेशक ईमान। हमने तुम्हारे लिए सुनिए रोशन फतेह फरमा दी। यार, सुनिए, जब कंजुल आप बात ईमान कर रहे हैं भैया, ना, कंजुल ईमान। कंजुल नहीं, कंजुल नहीं है, कंजुल जे से कहिए भाई आप, जीम से नहीं। हमने को बार कहा कि कंजुल, हम तो इतनी देर से कह रहे हैं कंजुल ईमान। कंजुल जे, कंजुल, कंजुल। अबे तो वही तो बोल रहा हूँ, कान में सांडे का तेल डालो तुम्हें मेरे भाई। अरे अपनी जेर और जबान को जबर का पहले फर्क ही नहीं समझ में आ अपनी रहा। इल्म तजवीद सीखिए पहले आप। कंजुल ईमान। चलिए, अल्लाह रहम करे आप पे। अच्छा, ये आप जो पे कुंडी रहम, है, कुंडी आप पे की ना मेरे भाई रहम करे क्या है अल्लाह। तजवीद? अल्लाह अरबी में बता आप दीजिए। पर रहम ना करे, अल्लाह आपको गारक करे, आप जब तक ईमान नहीं लाएंगे। हाँ क्या चीज, क्या कह आमीन रहे हैं आप? सुम्मा आमीन। जो ना ईमान लाए अल्लाह सुब्हानो तआला उसको हिदायत दे, हमारे बरेलवी भाइयों को हिदायत दे। जी हम बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिदायत से याफ्ता लोग हैं, ठीक ये है। तो भले तकब्बुर ही हो गया कि हम हिदायत पे हैं। ये कौन सा हिदायत पे हैं? मतलब जो मेरे भाई अभी अभी अल्लाह की जो बात नहीं आपने मान रहा, नबी की बात नहीं मान रहा, वो अपने आप को कह रहा है कि अभी हम हिदायत आपने पे हैं। कहा है कि बरेलवी, अभी तो लफ्ज हाँ, तो अभी तो बरेलवी आपने कहा हिदायत पे कि कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पर है। चलिए ये जो मौजू है पहले उस पर तो गुफ्तगू की जाए। चलिए, अब एक आला आप इधर हजरत उधर भाग रहे सूरह हैं। फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 1 में कहते हैं बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतेह फरमा दी। आयत नंबर 2 में कहते हैं आयत नंबर ताकि 1 अल्लाह है ना। तुम्हारे सबब से गुनाह हाँ, बख्शे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के, और हाँ, अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दे और तुम्हें हाँ, सीधी राह दिखा दे। तो मेरा सवाल जी, ये है कि बाकी तमाम लोगों ने, पूरी हाँ, उम्मत में, सिर्फ हाँ, आला हजरत को छोड़ के और चंद मेरे भाई जो बरेलवी उलमा है उनके तर्जुमे को छोड़ के तमाम ने, चाहे भाई वो सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कोई जमात का हो, यहाँ तक कि कादियानियों का भी कुरान अगर आप उठा के देखेंगे, सबका सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का जो मेरे भाई जो माना है, सबने हाँ, एक ही किया है ताकि अल्लाह तुम्हारे जम को माफ कर दे और तुम पर हाँ, अपनी जो नेमतें उसको तमाम कर दे और तुम्हें सीधी राह वो दिखा दे। लेकिन हाँ, आला हजरत ने क्या सोचा, अरे ये तर्जुमा करेंगे तो तौहीन हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ए नबी हमने आपके अगले पिछले जम माफ कर दिए, और जम का माना होता है मतलब भाई कोताही, गुनाह। तो उन्होंने कहा नबी कहाँ गुनाह कर सकते हैं, तो हो सकता है माज़अल्लाह अल्लाह ताला से चूक हो गई हो, तो लाओ हम उसको सही कर दें। तो उन्होंने अपनी अकल से माना कर दिया ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे, तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पिछलों के, यानी कि पूरी उम्मत को मासूम बना दिया। भाई जब सबके मेरे पे गुनाह
جو پہلے کے تھے آنے والے ہیں سب کے بخش دیے گئے ہیں، تو سب معصوم ہو گئے نا، جبکہ یہ آیت صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کی میرے بھائی دلیل تھی، اس کو آپ نے بول لیا نا، خاص سے عام کر دیا۔ آپ نے بول لیا نا۔ جی بولیے اب اس کا میرے بھائی حقیقی معنی کیا ہے وہ آپ ہم کو بتائیے دلیل سے۔ جی بالکل میں بتا رہا ہوں، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح دی۔ جی آپ بھی اس کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور سب لوگ آپ مانتے بھی ہیں۔ اس کو مانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے کب فتح دی؟ ارے صلح حدیبیہ پہ۔ ہاں بالکل، آپ مان رہے ہیں نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں آگے والی مطلب جو آیت ہے، ترجمہ ہے اس میں تاکہ، ٹھیک ہے، اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے، ٹھیک ہے، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ ہاں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس جو یہ آیت ہے نا، جنگ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب فتح ہوئی تھی، سمجھے، ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی پر، تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا کہنا یہ ہے کہ تاکہ آپ نے جو ترجمہ کیا وہاں پہ لفظ ضم لگایا ہے، تو اس ترجمے سے اگر آپ لوگ نبی پر لے رہے ہیں تو نبی معاذ اللہ خطا کار ہوتے ہیں کیا؟ بتائیے۔ ہاں تو بھائی دیکھیے، آپ نے یہ کہا کہ یہ جو آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2، یہ ان کے لیے نہیں ہوئی تھی، ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ نبی کے لیے نہیں ہوئی تھی، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، نہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے ان کے لیے، جو لوگ تھے ان کے لیے نازل ہوئی تھی، ہے نا؟ تو یہ بتائیے میرے بھائی، یہ حدیث آتی مسلم شریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے آنے کے بعد اتنا خوش رہتے تھے کہ اس آیت کو گنگناتے تھے اور اونٹ کے اوپر سواری کے اوپر پڑھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، کہ مطلب اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے، بشارت دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب معصوم ہو گئے، تو آپ اس آیت کو پڑھتے رہتے تو خوب خوش ہوتے تھے۔ تو معاذ اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو یہ آیت ہے یہ ان کے لیے نہیں بلکہ اس وقت جو لوگ تھے ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ نبی کیا معاذ اللہ کیا وہ کر سکتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے، اس بات کی دلیل ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم ہیں، اس کی دلیل ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 2۔ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں گناہ کا ترجمہ کر دینا نبی کے نام کے آگے یہ توہین ہے، تو معاذ اللہ میرے بھائی بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے جو صحابہ ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اے اللہ کے رسول، آپ راتوں کو اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، ورم آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے جو گناہ ہیں اس کو بخش دیا ہے، تو آپ راتوں کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا جو مطلب جو صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، تو کیا معاذ اللہ صحابہ نے کیا بھائی ہمارے نبی کی شان میں توہین کر دی؟ اور کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی نے کوئی چوری چھپے مطلب کوئی وہ گناہ کیا ہوگا؟ اس آیت کو ایکچوئل میں جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، جیسے ایک میرے بھائی مثال ہے، ایک میرے بھائی باپ ہوتا ہے، باپ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے لیے 100 خون معاف ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا قاتل اور 100 خون کر چکا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے اپنے نبی سے کہہ دیا پہلی آیت میں کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی روشن فتح دے دی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دے، یعنی کہ یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ تھا، بشارت تھی کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔ تو گناہ کا معنی یہ نہیں کہ پہلے کیا ہوگا آگے کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہہ دیا معصوم ہونے کے لیے۔
کہ نبی معصوم ہے, نبی کے ہم نے اگلے پچھلے سب ذنب معاف کر دیے. جیسے ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ تیرے 100 معاف کر دیے. اتنی لمبی بولو گے تو پھر بات کیسے ہوگی یار؟ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا نا, اس لیے آپ چپ سے نہ سمجھ میں آتا تب تک آپ میں دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس آیت سے معاذ اللہ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی گنہگار ہیں. آپ یہی استدلال کر رہے ہیں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے سبب بیچ میں ٹوکنا ضروری ہے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہو نا, یہ تو آپ نکال رہے ہو نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے گناہ کے موقع پر تو اعلیٰ حضرت سے ہوئی ہے نا. نہیں, گناہ مفتی تمہارا تو یہاں پہ کہاں لکھا گیا ہے؟ مفتی غلام احمد کسی نے کہیں نہیں لکھا ہے, یہ اپنی طرف پاکستان کے مفتی ہیں, انہوں نے خود کہا ہے اعلیٰ حضرت سے اس میرے بھائی ترجمے میں تعریف ہو گئی ہے. کچھ نہیں ہوئی ہے, تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو تم یار. اس ترجمے پر بات کرنے کے لیے فون کیا ہو. چلیے بتائیے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چیز اگر تم کہہ رہے ہو تاکہ اللہ تمہارے سب تم کیا ترجمہ کیے ہو؟ اپنی زبان سے بولو, اپنی زبان سے بولو. اللہ تمہارے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے. تینوں باتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی خطاب کر رہا ہے. یہ تینوں جو تین الفاظ ہیں, یہ تینوں جو ہے ٹھیک ہے, یہ تینوں جو الفاظ تم کہہ رہے ہو اور تمہارے تم کیا ہمارے میں ترجمہ تم جو کر رہے ہو کہ تمہیں سیدھی راہ دکھا رہے, چلو اس کو یہ لیتے ہیں. تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پہ نہیں تھے؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا تھا تاکہ تمہارے اگلے اور پچھلوں کو سیدھی راہ دکھا دے. ہاں بالکل, نہیں جو تھے جو بالکل ہمارا یہی بالکل ہم یہی کہہ رہے ہیں جو صلح حدیبیہ میں اللہ ان کو سیدھی راہ دکھا دے, اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کو سیدھی راہ دکھائے. آپ مطلب بہت بڑے عالم ہیں. آپ یہاں تک کہ آپ گستاخی میں ابلیس سے بھی آگے بڑھ گئے ہو. ہم کہاں گستاخی کر رہے ہیں بھائی؟ تم آپ خود کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی فتویٰ ہم کو لگا رہے ہیں اور یہ معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچ رہا ہے. آپ نے خود کہا ہے نا, آپ نے خود کہا ہے, آیت کو نازل کیا بھائی. خود کہہ رہے ہیں تو آپ نے غلط ترجمہ کیوں لے رہے ہیں؟ جو یہ لفظ غلط ہم نہیں لے رہے ہیں نا, سیدھی راہ دکھا دے. حضرت کا ترجمہ یالا پھر وہی بات آپ خود کہہ رہے ہیں اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو آیت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ پہ نہیں تھے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احمد, ارے آپ کا کہنا, میں آپ کہہ رہا ہوں بھائی سن تو لیجیے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا, آپ کی بات ہم سنیں گے. احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخاطب احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی عرف اعلیٰ حضرت, انہوں نے ترجمہ کیا ہے. کیا کیا ہے اب ایک دم غور سے میرے بھائی سنیے گا. انہوں نے ترجمہ کیا ہے تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے, تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے, اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے. یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. آیت سنیے, یہ آیت سن لیجیے, آگے کی لائن سن لیجیے, تعلق سے نہیں ہے. ہاں آگے کی لائن سن لیجیے بھائی, ابھی آپ کی ہوش فاختہ ہو جائیں گے. آگے کی لائن سنیے. احمد جو آپ کے جو اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خان صاحب, ان کے جو والد ہیں ابا جان ہیں, ان کا نام ہے نقی علی خان صاحب, ٹھیک ہے. انہوں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ وہی کیا ہے جو باقی لوگ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت والا ترجمہ انہوں نے بھی نہیں کیا. اب یہ بتائیے باپ صحیح یا بیٹا صحیح؟ اعلیٰ حضرت کے ابا جان صحیح ہے یا اعلیٰ حضرت صحیح ہے؟ اعلیٰ مولانا نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے تاکہ اللہ گناہ بخشے آپ کے اگلے اور پچھلے. معاذ اللہ معاذ اللہ, آپ معاذ اللہ مطلب آپ معاذ اللہ نقی علی خان صاحب اعلیٰ حضرت کے والد ان کی تعین کر رہے ہیں معاذ اللہ بول کے. یہاں پر انہوں نے یہ آیت میں کسی نے یہ مخاطب ہو کر نہیں کہا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس
چلیے بھائی، جہاں پہ ہم آپ کو میرے بھائی لانا چاہ رہے تھے وہیں پہ آپ آ گئے. اب بھیا عوام فیصلہ کر لے گی اعلیٰ حضرت میرے بھائی صحیح تھے یا اعلیٰ حضرت کے جو والد ابا جان تھے نقی علی خان صاحب وہ صحیح تھے؟ کس کا ترجمہ صحیح ہے عوام فیصلہ کر لے گی.